پوری طور پر 4 سال NDA حکومت کی اور مودی سرکار لوگوں کو وعدے پورے نہیں کیے، لوگوں کو گمراہ کیا، اور سب سے بڑی بدقسمتی اس ملک کے لیے ہے کہ انہوں نے ترقی کے نام پر اس ملک کی گنگا جمنی تہذیب کو اتنا بڑا دھکا لگایا ہے کہ اس کو صحیح کرنے میں برسوں لگ جائیں گے۔ سر، آپ اقلیتی وزیر بھی رہ چکے ہیں۔ گزشتہ 4 سالوں میں منسٹری آف مائنورٹی افیئرس، جسے آج کل مختار عباس نقوی دیکھ رہے ہیں، ان کا دعویٰ ہے کہ پچھلے 4 سالوں میں انہوں نے اقلیتوں کی بہبود کے لیے اور ان کی فلاح کے لیے بہت ساری اسکیمیں لائی اور بہت کامیابی کے ساتھ وہ اسکیمیں چل رہی ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کے دعووں میں کتنی سچائیاں ہیں؟ مختار عباس نقوی کے دعووں پر میں کوئی کامنٹ نہیں کرنے جاؤں گا، مگر ان 4 سالوں میں اگر ان کے جو بھی اسکیم وہ بتا رہے ہیں، 90% اسکیم جو جب ہم اقتدار میں تھے، جب میں خود مائنارٹی افیئرس منسٹر تھا، وہ لاگو کیے ہوئے اسکیم، وہی اسکیم کو یہ جاری رکھے ہیں۔ کوئی نئی اسکیم اس کو انہوں نے یعنی واضح طور پر جس سے کوئی چینج آئے گا وہ کوئی اسکیم نہیں ہے۔ جو وہی ہمارے جو اسکیمز تھے وہی اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر اس میں کوئی جس طرح سے آگے بڑھنا تھا اس تیز رفتاری سے نہیں بڑھے۔ پبلسٹی تو بہت ہو رہی ہے، مگر گراؤنڈ لیول پہ اس کا اثر اقلیتوں کو نہیں پہنچا۔ سب سے بڑا دھکا وقت کے ایڈمنسٹریشن کو پہنچا ہے۔ قانون بدلنے کے باوجود بھی انہوں نے کچھ کارروائی نہیں کی، کیونکہ وہ ایک ہی میدان ہے۔ یہ 2000-3000 کروڑ بجٹ دے کے کرنے سے کچھ نہیں ہوگا جب تک خاص کر اقلیتوں کو، مسلمانوں کو، جبکہ اپنے اوقاف کی پراپرٹی کی تحفظ کر کے اگر اس کی ترقی کر لیں تو ہم کسی کے بھی محتاج نہیں رہیں گے۔ تو آج اس خواب کو انہوں نے کمپلیٹ ختم کر دیا ہے، اس میں کوئی دلچسپی نہیں دکھا رہے ہیں۔ میں نے بھی جب میں پارلیمنٹ میں تھا اس وقت پر سوال اٹھایا تھا، اس کے باوجود اس میں کوئی دلچسپی ان کو تو کوشش بھی کرنا نہیں آ رہا ہے کہ اس کو کیسے آگے بڑھائیں، اس کو ایک بیوروکریٹک ٹینگل میں ڈال دیا ہے۔ یہ میں بولوں گا کہ سب سے بڑا فیلیور اور سب سے بڑا دھوکہ مسلمانوں کو یہ نیشنل وقف ڈیولپمنٹ کارپوریشن کو آگے نہیں لے جانا، جب حکومت کے ہزاروں سووں کارپوریشن اچھی طرح سے کام کر رہے ہیں، تو یہ ان کی نااہلی ہے کہ یہ کارپوریشن اب چلا نہیں پا رہے ہیں۔ سر، ہم وقف کی بات کر رہے ہیں۔ آپ کے ٹائم پہ وقف ایوکشن بل، جس کو ہم وقف انخلا بل بھی کہتے ہیں، اس کا مسودہ پاس ہوا تھا، وہ پچھلے 4-5 سالوں سے بھی پڑا ہوا ہے۔ تو 2 سوال آتے ہیں سر یہاں پہ کہ کیا آپ کو اس بات کا افسوس ہے کہ آپ نے اس کو اپنی مدت میں اس کو آپ ٹیبل نہیں کر پائے یا پاس نہیں کرا پائے، اور اگر وہ پاس اس وقت نہیں ہو پایا تو آپ اتنا پریشر نہیں ڈال پائے سرکار کے کہ وہ اس کو منظور کرا پائے؟ دیکھیے، مجھے جب یہ ذمہ داری دی گئی UPA میں تو میرے پاس صرف 18 مہینے تھے۔ اس وقت پر میری پوری توجہ، کیونکہ میرا یقین تھا کہ اوقاف اگر سدھر جائیں گے تو مسلمانوں کے پورے مسائل سدھریں گے، تو اس لیے میں نے پوری زور لگایا اوقاف کا قانون بدلنے کے لیے۔ الحمدللہ ہمیں آج ایک اچھا مضبوط مثبت قانون ہمارے پاس ہے، اس کو جاری کرنا ہے۔ اب یہ سرکار کی قانون بنتا ہے تو اس کو جاری کرنا سرکار کی ذمہ داری ہے، اس کی طرف کوئی پہل یہ حکومت نہیں کر رہی۔ دوسرا، جہاں تک ایوکشن کی بات تھی، جو بل ہم نے اسی کے ساتھ جو اس کی جو پبلک پریمیسز ایکٹ کے تحت ہم نے ایک بل بنایا تھا، اور اس بل کو منظوری دینے میں بیوروکریٹک ڈیلے ہوا، مگر ہم نے اس کو انٹروڈیوس کیا۔ آج وہ راجیہ سبھا کی پراپرٹی ہے، راجیہ سبھا کے پاس 4 سال سے وہ بل پڑا ہوا ہے۔ سلیکٹ کمیٹی کو گئی تھی، سلیکٹ کمیٹی بھی اس میں ریکمنڈیشن، سلیکٹ کمیٹی میں BJP کے لوگ بھی رہتے ہیں، چیئرمین BJP کے رہتے ہیں، اس کے باوجود وہ بل ابھی مودی سرکار کو ٹرپل طلاق کی بل کی جلدی ہے، نہ کہ مسلمانوں کی اقتصادی حالت کو سدھارنے کے لیے جو بل
لایا گیا ہے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے. اور یہ 3 طلاق کے بل جو حکومت سے یا سپریم کورٹ نے اسے انلیگل قرار دیا گیا ہے، یہ بل کا کوئی معنی ہی نہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تاریخی بل ہوگی اور اس کے پیچھے جلد بازی کر رہے ہیں. تو ان کے ارادے کیسے ہی معلوم ہو جائیں. مائنارٹی کمیشن ہوتا ہے وہ انڈیپینڈنٹ اتھارٹی ہوتی ہے اور وہ جانا ہے، دیکھنا ہے. اب سپریم کورٹ کی بھی اس کے اوپر سپریم کورٹ یہاں تک کرتا ہے کہ ہندوستان لنچستان بن رہا ہے. اگر کوئی دوسرا کہتا ہے تو لنچستان اس کو آنٹی نیشنل کہہ دیتے تھے. اگر کوئی بدقسمتی سے ایک مسلمان اگر یہ ورڈ استعمال کرتا ہے تو اس کو آنٹی نیشنل کہہ دیتے تھے. آج ہماری سپریم کورٹ کہے کہ ہندوستان لنچستان نہ بن جائے. تو اس قسم کے حالات گزرنے کے باوجود بھی مائنارٹی افیئرز منسٹری خاموش ہے. اور کام کیا کر رہے ہیں؟ مائنارٹی اپنے اشتہارات دے رہے ہیں، خود سیلف پرائز چل رہی ہے. لوگوں کا کوئی بھی گورنمنٹ ہو اس کا اسسمنٹ لوگ کریں گے. عوام کو اس کا اگر جو بھی اسکیم بناتے ہیں، جو بھی آپ کرتے ہیں، جو بھی لوگوں کے لیے کرتے ہیں، تو اس کا جو اپریسیشن یا اسسمنٹ لوگوں سے ہونا چاہیے. آج پوری مائنارٹیز خاص کر اور اس میں مسلمان بہت ہی ایک ڈرا ہوا ماحول سے گزر رہا ہے. تو مائنارٹی افیئرز منسٹری کیا کر رہی ہے؟ اس کو اگر وہ فرضی خدشہ بھی ہے مسلمانوں کا تو ان کی ذمہ داری ہے. سر، جب بھی سرکار پہ کوئی کویشچن اٹھاتا ہے یا کچھ سنگین الزامات لگاتا ہے تو ایک ایٹیٹیوڈ دیکھنے کو مل رہا ہے، ایک رویہ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ سرکار ہمیشہ بات کرنے سے شروع کرتی ہے کانگریس کے ٹائم پہ ایسا تھا، کانگریس کے ٹائم پہ ایسا ہوا تھا. آپ کیا ٹپنی کریں گے؟ دیکھیے، آپ سرکار میں اس لیے نہیں آئے ہیں کہ آپ کو بتانے کے لیے کانگریس کے ٹائم پہ اس لیے ایسا تھا، کانگریس کے لیے اس لیے تھا. آپ ایک اسٹاک ٹیکنگ کے لیے تو نہیں آئے ہیں. آپ سرکار چلانے کے لیے آئے ہیں. لوگ آپ کو مینڈیٹ دیے ہیں. آپ کو دستور کے حساب سے وہ حکومت چلانا ہے. کوئی دستور میں یہ نہیں لکھا گیا ہے کہ آپ کام کرتے وقت پچھلی سرکاریں کیا کی، اگر وہ نہیں کر رہے ہیں تو آپ بھی وہی ہم اس کا واسطہ دے کے آپ یہ نہیں اپنا پلہ جھاڑ نہیں سکتے. آپ کو کانسٹیٹیوشنز کو سامنے رکھ کر چلنا ہے. کہ پچھلی سرکار اگر پچھلی سرکار نہیں کی ہے تو پچھلی سرکار لوگ اس کا جواب دیتے ہیں پچھلی سرکاروں کو. آپ کو وہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو کام کرنا ہے. اور کانسٹیٹیوشن کے اوپر جو آپ لوگوں نے ووٹ لی ہے اس ووٹ کی ذمہ داری کو سمجھے. یہ ووٹ ایک صرف نام کے لیے ووٹ نہیں ہے. آج اپنی سب سے بڑی ذمہ داری جو کانسٹیٹیوشن ہمارا تحفظ کرنے والا ہے ہم لوگوں کو، اس کے پامال ہو رہی ہے. اس کو دھتکارا جا رہا ہے. کانسٹیٹیوشن آرٹیکل 14, 15, 16 جتنے بھی آرٹیکلس ہیں جو فنڈامنٹل رائٹس کے، جو سٹیزنس رائٹ ان کو حاصل ہے، وہ اس کی جھجھیاں اڑائے جا رہے ہیں اس سرکار میں. تو میں نے سمجھتا کہ کوئی بھی ایک اس ملک کا شہری، مسلمان بھی شہری ہیں، ہر آدمی اس کا شہری ہے. اس کے حقوق ہے. اس کے حقوق حاصل کرنے کے لیے جدوجہد ہم کو کرنا پڑے گا. اگر حکومتیں نہیں کر رہے ہیں تو ایسے حکومتوں کو جانا ہے. تھینک یو سر. یہ تھے کے رحمان خان، جو راجیہ سبھا کے سابق ڈپٹی سیکریٹری رہ چکے ہیں. 4 ٹرم راجیہ سبھا میں انہوں نے اپنی پوری مدت پوری کی ہے. اس کے علاوہ یہ سابقہ حکومت میں اقلیتی وزیر بھی رہ چکے ہیں، جنہوں نے آج کھل کر ETV بھارت کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا کہ حکومت کا جو رویہ ہے مسلمانوں کے تئیں، خاص کر مائنورٹیز کے تئیں، ان کے ویلفیئر اور ان کی سیفٹی کو لے کر وہ بہت سارے سوالات کھڑے کر رہا ہے.